السلام علیکم ویورز. آج ہم MUT 001 کا سوال نمبر 4 سولو کریں گے. سوال دیا ہے یہاں پہ: ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی کی شاعرانہ خصوصیات قلم بند کیجیے. تو جواب میں ہم پہلے تمہید لکھیں گے. ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی کے ذکر کے بغیر اردو کی کلاسیکی شاعری کا تصور ممکن نہیں ہے. اردو شاعری کو مضبوط کرنے میں ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی کا بہت اہم رول رہا ہے. ولی اور سراج دونوں کا تعلق دکن سے رہا ہے، لیکن شمالی ہند کے شعراء ولی اور سراج سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. ولی اور سراج کے اثر سے کلاسیکی اردو شاعری میں بہت نمایاں تبدیلی ہوئی. ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی کی شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس سے ہمیں کلاسیکی شاعری کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ولی دکنی کی شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں. شاعری کی حیثیت سے ولی دکنی کا مرتبہ بہت بلند ہے. انہوں نے نہ صرف اپنے دور کے تمام ادبی و فکری خوبیوں کو اپنی شاعری میں سمویا، بلکہ بیان کی لذت یعنی کہ مزہ اور زبان کی تعمیر کا اعجاز بھی دکھا دیا. تصوف اس زمانے کی فکری اور اخلاقی بلندی کا معیار تھا. ولی کے کلام میں تصوف ہمیں اسی بلندی کی طرف لے جاتا ہے. ولی دکنی اپنی غزلوں میں زیادہ تر محبت کے جذبات کا بیان مختلف صورتوں سے کیا ہے. یہ جذبات محبت وسعت اختیار کر کے مسلک تصوف کا عشق بن گیا. اردو شاعری میں ابتدا سے ہی تصوف کے خیالات جاری اور ساری رہے ہیں. ولی دکنی نے بھی ان خیالات کو بڑی خوبصورتی، ولولے اور قوت کے ساتھ پیش کیا. غزلوں کی ایک بڑی خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ ان میں عام قلبی جذبات کو آپ بیتی کی شکل میں پیش کیا جا سکتا ہے. تصوف بھی باطنیت اور داخلیت کا اظہار کرتا ہے، اس لیے ولی دکنی کی غزل پر اثر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سچے عاشق کی حقیقی خیالات پیش کرتی ہے. ولی دکنی کی شاعری کا تجزیہ کرنے سے ایک بات ضرور واضح ہو جاتی ہے کہ ان پر فارسی شاعروں کا گہرا اثر تھا. ان کے خیالات بھی کہیں کہیں ان سے ملتے جلتے ہیں، مگر ان میں اتنی صداقت پائی جاتی ہے کہ وہ باہر سے مانگے ہوئے خیال نہیں معلوم ہوتے. ہندوستانی زندگی کی تصویریں بھی ولی دکنی کے یہاں کم نہیں ہیں. گنگا جمنا، کرشن رام، سرسوتی، سیتا، لکشمی، سبھی کے نام ان کے کلام میں بار بار آتے ہیں اور تہذیبی وحدت کی جانب بڑھتے ہوئے تصورات کا اشاریہ ہیں. ولی دکنی کی زبان خاص طور سے غور کرنے کے قابل ہے. ان کی زبان شروع میں قدیم دکنی شاعروں سے مماثلت رکھتی ہے، لیکن چونکہ وہ دکن سے نکل کر ہندوستان کے اور حصوں میں بھی گئے، یہاں تک کہ اردو زبان کے اس مرکز میں بھی پہنچے جہاں اس نے جنم لیا تھا، اس لیے ان کی زبان دکنی اردو سے تھوڑا بہت مختلف بھی ہے. اس کے اور کئی اسباب ہو سکتے ہیں. ولی دکنی احمد آباد اورنگ آباد میں رہتے تھے. اورنگ آباد بہت دنوں سے دلی کے زیر اثر تھا. وہاں کی بولی پر دلی کی اردو کا اثر بھی پڑ رہا تھا. اس کے علاوہ دکن کے دلی کی سلطنت میں مل جانے کے باعث دونوں میں ارسال و رسائل، خط و کتابت کا سلسلہ بھی برابر جاری تھا. اس لیے ان کی بعد کی شاعری میں دلی کی کھڑی بولی کا رنگ زیادہ دکھائی پڑتا ہے. جب ولی دکنی 1700 میں دلی گئے تو شاہ گلشن نے ان سے کہا کہ تم فارسی کے موضوعات اور خیالات کو اپنی زبان میں کیوں نہیں منتقل کرتے. ہو سکتا ہے کہ ولی دکنی نے ان کے کہنے کے مطابق اپنی تخلیقات میں فارسی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہو، مگر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں کہیں انہوں نے آسان اور خالص اردو کا استعمال کیا ہے، وہ بول چال کی زبان سے بہتر ہے. جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے. ولی اردو کے پہلے اہم شعراء میں شمار ہوتے ہیں. ان کی شعر گوئی سے بھی بڑھ کے ان کے اس اثر کی اہمیت ہے جو شمالی ہند کی اردو شاعری اور زبان کی روایتوں کو وسیع بنانے کا ذریعہ بنا. اردو شاعری اور تصوف کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ابتدا سے زمانہ حال تک اردو شعراء کسی نہ کسی سطح پر مسائل تصوف پر غور کرتے رہے. تصوف کے مراحل بہت پرپیچ ہیں. تصوف میں کمال تک پہنچنے کے لیے خود کو فنا کر دینا ہوتا ہے. ولی دکنی بھی درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے اپنی ذات کے فنا کر دینے کو ضروری سمجھتے ہیں.
یعنی اپنے آپ کو خاک میں ملائے بغیر معرفت کی منزل نہیں ملتی۔ ولی دکنی کا مشہور شعر ہے: عشق میں لازم ہے اول ذات کو فانی کرے، ہو فنافی اللہ دائم ذات زدانی کرے۔ کلیات ولی میں تمام اصناف سکن پر مشتمل کلام ملتا ہے۔ وہ ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ تمام اصناف سکن میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کا اصل جوہر غزلوں میں ہی کھلتا ہے۔ ولی کے کلام میں بلا کی رنگینی و دلکشی پائی جاتی ہے۔ ان کی شاعری میں حسن و عشق کی بڑی اہمیت ہے۔ غزلوں میں محبوب کے سراپا کا ذکر جس واہلیانہ انداز میں کرتے ہیں وہ ولی کا ہی حصہ ہے۔ ولی کے کلام میں تشبیہات اور استعارات کا استعمال بھی بہت اہم ہے۔ انہوں نے مروجہ تشبیہات کو تازگی اور توانائی بخشی۔ انہوں نے نئے استعارے وضع کیے جس سے غزل کے دامن کو وسعت ملی۔ عرفان و تصوف کے ساتھ ساتھ ان کے کلام میں زندگی کی بے ثباتی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ولی دکنی نے اپنی فنکارانہ صلاحیت سے ہندی و فارسی کے الفاظ اور محاورات کو اس طرح ملایا ہے کہ انہوں ایک نہایت خوبصورت اور دلکش ادبی زبان بن گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سراج اورنگ آبادی کی شاعرانہ خصوصیات پر۔ سراج اورنگ آبادی کی شاعری حقیقت کے اعتبار سے تصوف کی شاعری ہے۔ اردو کے صوفی شعراء میں سراج کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ تصوف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے صوفی بننا، دھیان گیان اور خدا سے لو لگانے کا علم، یعنی ظاہری دنیا اور اس کی خواہشات کو ترک کر کے قرب الہی حاصل کرنے کی خواہش کا نام تصوف ہے۔ تصوف کا اصل خمیر عشق حقیقی ہے۔ درو بینی اور مطالعہ نفس کے ذریعے معشوق تک رسائی تصوف کا خاص مضمون ہے۔ اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ کلاسیکی اردو شاعری کا خمیر تصوف سے ہی تیار ہوا ہے۔ سراج اورنگ آبادی کے اہم اثروں میں ولی دکنی اور قاضی محمود بحری کی شاعری میں بھی تصوف کی چاشنی ملتی ہے، اور سراج اورنگ آبادی کے یہاں تو اس قابل حد والیانہ اظہار ہے جب وہ علم بے خودی میں برہنہ تن اور برہن سر پھر رہے تھے تو دنیا انہیں برہنہ سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو لباس برہنگی اختیار کر چکے تھے۔ صوفیوں کی زندگی میں عقل کی نہیں عشق کی جلوہ گری رہی ہے۔ ان کا شمار اہل خرد میں نہیں اہل جنوں میں ہوتا ہے، یعنی صوفیوں کا شمار عقل مند لوگوں میں نہیں بلکہ تصوف کی دیوانگی میں عقل کھو بیٹھے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اسی لیے سراج اورنگ آبادی بھی کہتے ہیں کہ نسخہ عشق کی تعلیم لینے کے بعد انہوں نے کتاب عقل کی طرف دیکھا بھی نہیں، جس کے لیے خود شاہ بے خودی لباس برہنگی کا انتخاب کرے، اس کے لیے عقل کو سلنا اور جنوں کی پردہ دری کی کوئی اجازت نہیں رہ جاتی۔ مذہب عشق کا پروردہ بے خطر آتش نمرود میں کود پڑنے کا حوصلہ رکھتا ہے، یعنی کہ جو انسان مذہب عشق میں پلا بڑا ہو اور اس کی دیوانگی میں بے خوف آتش نمرود میں کود پڑنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ یہ بے خوفی کہاں سے آتی ہے عقل مند لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ یہ اہل جنوں کا شیوا ہے۔ منو تو کافر فرق جب مٹ جائے تو فنا کا خوف خود فنا ہو جاتا ہے۔ اسی کیفیت کو بیان کرنے والا سراج اورنگ آبادی کی مشہور غزل کا مقطع ہے کہ خاک آتش عشق نے بے نوائی سراج کو، نہ خطر رہا نہ حذر رہا مگر بے خطری رہی۔ سراج اورنگ آبادی ایک درویش منش صوفی تھے۔ ایک عرصے تک گوشت نشینی بھی اختیار کر رہے، لیکن بہت پرگوش شاعر تھے۔ بہت کم عرصے میں ایک سنہیم دیوان مرتب کیا جس میں 5000 اشعار پر مشتمل رباعیات، منحمس، ترجیح بند مثنویہ اور ردیف وار غزلیں شامل ہیں۔ کئی اصناف سخن میں طبع آزمائی کرنے کے باوجود سراج اورنگ آبادی کی شہرت ان کی غزلوں اور ان کی مثنوی بوستان خیال کی وجہ سے ہے۔ ان کی متعدد مثنویوں میں بوستان خیال سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس میں لگ بھگ 1160 شعر ہیں۔ اس مثنوی کی کہانی بہت آسان اور سیدھی ہے اور آپ بیتی کے انداز میں لکھی گئی ہے۔ اس مثنوی میں
گل و بلبل کے افسانے میں جذبات معرفت کی ترجمانی کی گئی ہے، خیالات کی جدت اور احساسات کی تشدد کے اعتبار سے بھی یہ مثنوی اردو کی خاص تصنیفات میں شمار ہوتی ہے۔ ایک زمانے تک بوستان خیال کے مخطوط حیدرآباد کے کتب خانہ آصفیہ اور کتب خانہ سالار جنگ میں پڑے رہے۔ جہاں تک سراج اورنگ آبادی کی غزل گوئی کا تعلق ہے، اس کی سادگی، صفائی اور سلاست قابل رشک ہے۔ سراج اورنگ آبادی اور میر تقی میر کا زمانہ ایک ہی ہے، لیکن سراج اپنے زمانے میں ہی اس قدر مقبول ہو چکے تھے کہ میر حسن جیسے بڑے شاعر نے اپنے تذکرہ میں سراج کی شاعرانہ خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ یوں تو میر حسن کی شہرت ان کی شہرہ آفاق مثنوی سحر البیان کی وجہ سے ہے، لیکن ناقدین نے نکات الشعراء کے بعد حسن تذکرے کو اہمیت دی ہے۔ ان میں میر حسن کے تذکرہ شعرائے اردو کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ میر تقی میر نے بھی اپنے تذکرہ نکات الشعراء میں تحریر کیا ہے کہ سراج اورنگ آبادی شاعری میں سید حمزہ دکنی کے شاگرد تھے، مگر بعد کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ دکن میں کسی شاعری کا نام سید حمزہ علی نہیں تھا، اس لیے گمان غالب ہے کہ سراج نے کسی کی شاگردی نہیں کی۔ ان کے کلام میں زبان و بیان کی سادگی اور صفائی سے حیرت ہوتی ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اس زمانے کے شاعر ہیں۔ ناقدین کا خیال ہے کہ انہوں نے غزل میں ولی دکنی کی نقل کی ہے، لیکن ان کی غزلوں کی زبان پر جنوبی ہند کی اردو کے مقابلے میں شمالی ہند کی اردو کے اثرات زیادہ نمایاں ہیں۔ یہ ولی کی نقل کا اثر یا تصوف کی آنچ میں تپنے اور پکنے کا اثر ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سراج کی غزل بڑی دلکش، حسین اور پراشر ہے۔ خبر تحریر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ چلی سمت غیب سے ایک ہوا، چمن سرور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال، غم جسے دل کہیں سوہری رہی۔ سراج کی غزلوں میں جہاں ایک طرف اہل ذوق کے لطف و خوشی کا سامان ہوتا ہے، وہیں مجلس سماع میں صوفیہ کو روحانی غذا بھی پہنچتی ہے۔ ایک خاص وقت میں سراج نے اپنے پیر و مرشد کے حکم سے شعر گوئی ترک کر دی تھی۔ عشق حقیقی کی آگ میں جلتے ہوئے سراج جب اس کے دیدار کی ضد کرتے ہیں تو صوفیہ ذوق و شوق کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ سیدھا سادہ بیان اور خیالات کی شگفتگی و بلندی نے آپ کے کلام میں بلا کی دلکشی پیدا کر دی۔ ولی دکنی کی طرح آپ کا کلام بھی ایہام اور ذو معانی الفاظ سے پاک و صاف ہے۔ اکثر غزلوں میں حسن و عشق کے بیان کے ساتھ توحید، ذریعہ اور تصوف کے مضامین بھی شامل ہے۔ شعلہ کو جب سے نظر آتا ہے نہیں، لوٹتا ہے تب سے انگاروں پہ دل۔ اس بن مجھ آنسوؤں کے شراروں کی کیا کمی، جس رات چاند نہیں ہے ستاروں کی کیا کمی۔ نہیں ہے تاب مجھے تیرے سامنا جانا، کہاں سراج کہاں آفتاب عالم تاب۔